سوال یہ ہے یا اس کی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ جب عام معاشرے میں ہم اسی طرح دیکھتے ہیں کہ ایک لڑکی کی جب شادی ہوتی ہے تو اس سے بہت سی توقعات وابستہ ہوتی ہیں کہ وہ اپنے خاوند کی بات مانے، اپنے سسرال والوں کا بھی خیال رکھے۔ ایک خاتون نے لندن سے ہمیں یہ سوال بھجوایا ہے، وہ کہتی ہیں کہ ایسی توقعات کے بعد اگر صورتحال یہ ہو کہ خاوند جھوٹ بولتا ہو اور غلط کام کرتا ہو یا بعض ایسے مطالبات کرتا ہو جس کو ماننے کو انسان کا دل نہیں چاہتا، تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ خالد صاحب جی، بات یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ شریعت نے خاوند اور بیوی کو ہدایات کیا دی ہیں۔ قرآن کریم نے بڑے خوبصورت انداز میں ان باتوں کو بیان فرمایا ہے۔ ایک آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اُنَّا لباس لکم، اے مردو تمہاری بیوی تمہارا لباس ہے، وَأَنْتُمْ لِبَاسُ لَهُنَّ، اور اے مردو تم اپنی بیوی کا لباس ہو۔ اب دیکھیں کتنی خوبصورت تمثیل ہے۔ لباس کیا ہوتا ہے؟ لباس انسان کے ساتھ رہتا ہے، انسان کے عیوب کو چھپاتا ہے، انسان کو گرمی سردی سے بچاتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے۔ تو اس میں یہ بات بیان کی گئی کہ خاوند اور بیوی کا تعلق آپس میں لباس کی مانند ہونا چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کی جسمانی طور پر، ذہنی طور پر، اخلاقی طور پر، روحانی طور پر حفاظت کا سامان کریں، ایک دوسرے کی ضروریات کا خیال رکھیں اور لباس کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ محبت و پیار کے ساتھ رہیں۔ جس طرح لباس انسان کے جسم کے عیوب چھپاتا ہے، دوسروں کو نہیں دکھاتا، اسی طرح ایک دوسرے کی کمزوریوں کو چھپائیں۔ لوگوں کے سامنے بیوی اپنے خاوند کی کمزوریاں بیان نہ کرے اور خاوند اپنی بیوی کے عیوب لوگوں کے سامنے بیان نہ کرے۔ اسی طرح ایک آیت میں فرمایا نساؤکم حرث لکم، اے خاوندو تمہاری بیویاں ان کی حیثیت ایک کھیتی کی مانند ہے۔ کوئی بھی عقل مند انسان کوئی ایسا کام نہیں کرتا جس کے نتیجے میں اس کی کھیتی کو نقصان پہنچتا۔ تو اس میں یہ بتایا کہ خاوند کا فرض ہے کہ کوئی ایسا کام نہ کرے جس کے نتیجے میں اس کی بیوی کو کوئی نقصان پہنچے، خواہ وہ جسمانی طور پہ نقصان ہو، اس کے جذبات کے لحاظ سے اسے کوئی نقصان ہو، اسے ذہنی، اخلاقی اور روحانی طور پر کوئی نقصان ہو۔ فرمایا یہ کام خاوند کا نہیں ہے۔ جس طرح ہر کھیتی کا مالک، ہر سمجھدار ذمہ دار اپنی کھیتی کی حفاظت کرتا ہے، اس کی ترقی کی تدبیریں سوچتا ہے، اسے ہر قسم کے نقصانات سے بچاتا ہے، اس طرح ہر خاوند کا فرض ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ وہی سلوک کرے جو سمجھدار ذمہ دار اپنی کھیتی کے ساتھ کرتا ہے۔ انسانی معاشرے میں بعض ایسی خامیاں ہوتی ہیں، کچھ خامیاں بیوی کے اندر ہوں گی، کچھ خاوند کے اندر ہوں گی، تو لباس قرار دے کر فرمایا کہ ان خامیوں کو چھپانا ہے۔ آگے خاندوں کو بالخصوص مخاطب کر کے فرمایا عاشروہن بالمعروف، بڑے اچھے طریقے کے ساتھ اپنی بیویوں کے ساتھ زندگی بسر کرو۔ باقی رہ گئی یہ بات کہ بیوی میں کوئی ایسا عیب ہے، کوئی ایسی بات ہے جو تمہیں ناپسند ہے، تو اس کی بابت فرمایا فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر تم اپنی بیویوں کو کسی عیب کے بنا پر یا کسی اور سبب سے ناپسند کرو تو فرمایا فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت سے خیر کثیر کا سامان ودیعت فرمایا ہو۔ تو فرمایا
اپنی بیوی کا کوئی عیب دیکھ کر، کوئی خامی دیکھ کر اس کی خوبیوں سے پہلو تہی نہ کرو، اس کی خوبیوں کو نظر انداز نہ کرو۔ تو قرآن کریم فرماتا ہے کہ جب مرد اور عورت رشتہ ازدواج میں منسلک ہوتے ہیں، ایک نیا گھر تعمیر ہوتا ہے، اس گھر کا انتظام چلانے کے لیے، اس زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہا۔ اگر کسی بات میں رائے کا اختلاف ہو تو پھر دو ہی صورتیں تھیں، یا یہ کہا جاتا کہ خاوند اپنی رائے کو چھوڑے اور بیوی کی رائے پہ عمل کرے، یا بیوی اپنی رائے کو چھوڑے اور خاوند کی رائے پہ عمل کرے۔ تو اس سلسلے میں شریعت نے فرمایا کہ پھر خاوند کا اختیار ہے، بیوی کو اپنی رائے کی قربانی دینی پڑے گی اور وہ خاوند کی رائے کے مطابق کام کرے۔ اگر کسی ایک کو اختیار نہ دیا جائے تو گھر کا نظام چل نہیں سکتا۔ کوئی بھی نظام، خواہ گھر کا انتظام ہو، خواہ کسی محلے کا انتظام ہو، کسی ادارے کا انتظام ہو، کسی ملک کا انتظام ہو، کوئی بھی ادارہ، کوئی بھی انتظامی حیثیت جب تک کسی ایک انسان کے پاس حاکمانہ اختیارات نہ ہوں وہ چل نہیں سکتا۔ تو شریعت نے فرمایا کہ ایسی صورت میں خاوند کا حکم ماننا پڑے گا بیوی کو۔ اور وہ احکام کیسے ہیں؟ فرمایا خاوند کی اطاعت کرنی۔ اطاعت کا لفظ یہ قابل غور ہے۔ اطاعت کا لفظ تعاون سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے خوشی۔ اس حکم کو سن کر دل میں خوشی اور بشاشت کے ساتھ، بشاشت کے جذبات پیدا کر کے اس حکم کی تعمیل کی جائے۔ ہاں، اگر وہ مطالبہ خلاف شریعت ہو تو اس مطالبے کو نہیں ماننا۔ اور حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کی روشنی میں مضمون اخذ کر کے اور وحی خفی سے خدا تعالیٰ سے رہنمائی پا کر جو ہدایات دیں ان کا کچھ تذکرہ میں کرتا ہوں۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میں کسی انسان کو یہ حکم دیتا کہ وہ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرے تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ اپنے خامن کو سجدہ کرے۔ یہ ایک تمثیل ہے بیوی کی خامن کی اطاعت کرنے کی۔ یہ نہیں فرمایا کہ بیوی اپنے خامن کو سجدہ کرے جس طرح وہ خدا کی بارگاہ میں سجدہ کرتی ہے، فرمایا وہ تو شرک ہے، لیکن تمثیل کے طور پہ فرمایا کہ اگر خدا کے سوا کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو خامن اس بات کا حقدار تھا کہ بیوی اس کو سجدہ کرے۔ اس کو ایک اور تمثیلی انداز میں آپ نے فرمایا اگر خاوند بیوی کو یہ کہے کہ اینٹوں کا یہ ڈھیر یہاں سے اٹھا کر فلاں جگہ منتقل کر، اور جب بیوی خاوند کا کہنا مان کر اس اینٹوں کے ڈھیر کو وہاں سے اٹھا کر دوسری جگہ منتقل کر دے اور پھر خاوند کہے کہ اب اس ڈھیر کو یہاں سے اٹھاؤ اور اسے واپس پہلی جگہ پہ منتقل کر دو، تو فرمایا بیوی کو خاوند کی بات ماننی چاہیے۔ یہ تمثیل بیان فرمائی کہ بیوی کو کہاں تک اپنے خاوند کی اطاعت کرنی چاہیے۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ خاوند جن افراد کا اپنے گھر میں آنا پسند نہیں کرتا، بیوی کو ایسے افراد کو اپنے گھر میں آنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے، کیونکہ اگر خاوند کہتا ہے کہ فلاں افراد گھر میں نہ آئیں اور بیوی ان افراد کو گھر میں بلاتی ہے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ گھر کی فضا میں ناخوشگواری پیدا ہوگی، گھر میں فتنہ و فساد پیدا، جھگڑا پیدا ہوگا اور خوشگوار زندگی وہ تلخی میں تبدیل ہو جائے گی۔ پھر فرمایا کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بیوی کو خاوند کے مال میں سے خاوند کی اجازت کے بغیر خدا کی راہ میں بھی صدقہ نہیں کرنا چاہیے۔ فرمایا اگر خاوند کی اجازت کے بغیر خاوند کے مال میں سے بیوی صدقہ و خیرات کر دے گی تو خاوند کو تو اس کا ثواب مل جائے گا، لیکن جس بیوی نے خاوند کی رضامندی کے بغیر اپنے خاوند کے مال میں سے صدقہ کر دیا اس بیوی کو گناہ ہوگا۔ فرمایا اسی طرح اگر خاوند بیوی کو گھر سے کہیں جانے سے منع کر دے تو بیوی کو خاوند کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہیں جانا چاہیے۔
کیونکہ اگر وہ خامن کے کہنے کے بغیر گھر سے نکل پڑے گی فساد پیدا ہوگا، گھر میں تلخی رس گھولے گی، تو جب تلخی پیدا ہوگی تو ازدواجی زندگی مختلف قسم کے نقصانات سے دوچار ہوگی۔ اسی طرح فرمایا اگر خامن گھر میں موجود ہو تو سوائے رمضان کے فرض روزوں کے بیوی کو خامن کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ بھی نہیں رکھنا چاہیے۔ ایک حدیث پاک میں لکھا ہے کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس عورت نے 5 وقت کی نماز پڑھی اور رمضان کے روزے رکھے اور اپنے آپ کو برے کام سے بچایا اور اپنے خامن کے فرما برداری کی اور اس کا کہا مانا، ایسی عورت جنت میں جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ تو شریعت گھر کا نظام چلانے کے لیے کہتی ہے کہ خامن اور بیوی کو ایک دوسرے کی جسمانی ضروریات کا خیال رکھنا چاہیے، ایک دوسرے کی عزت و آبرو کی حفاظت کا اہتمام کرنا چاہیے اور ایک دوسرے کی فلاح و بہبود کی کوشش کرنی چاہیے۔ کوئی ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہیے جس سے خامند کو نقصان پہنچے یا بیوی کو نقصان پہنچے، جسمانی اعتبار سے یا ذہنی اعتبار سے یا اخلاقی طور پر یا روحانی طور پر۔ باقی اگر دونوں کا کسی معاملے میں رائے میں اختلاف ہو تو فرمایا پھر خامند کو فوقیت دی جائے گی، بیوی خامند کے حکم کی اطاعت کرے تاکہ گھر میں خوشگوار فضا پیدا ہو۔ تو ہاں، اگر خامند کوئی ایسا مطالبہ کرے، ایسا حکم دے جو خدا تعالیٰ اور خدا تعالیٰ کے رسول کے احکامات کے خلاف ہو تو پھر بیوی کو اس بات کی اطاعت نہیں کرنی چاہیے۔ باقی تمام امور خواہ وہ بیوی کے رائے کے مطابق ہوں یا بیوی کے رائے سے مطابق نہ ہوں، ان تمام باتوں میں خامند کے احکام کو ماننا چاہیے تاکہ گھر میں خوشگوار فضا پیدا ہو، کیونکہ جب گھر میں میاں بیوی کے درمیان فضا خوشگوار ہوگی تو اولاد پہ اس کا اچھا اثر پڑے گا، ورنہ اگر بیوی خامند کی بات نہیں مانتی، گھر میں روز جھگڑا رہتا ہے تو اولاد اخلاقی طور پر تباہ ہو جائے گی۔ جی ٹھیک ہے کلم صاحب، جزاکم اللہ، بہت تفصیل سے آپ نے اس کے سارے پہلوؤں پر گفتگو فرمائی ہے۔